فاصبر لحکم ربک، سو نزول قرآن کے بعد قرآن کریم یہ پروردگار عالم کا اور آپ کے رب کا حکم ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بات یہ بھی سن لی وہ بھی سن لی پھر جو پسند آئی وہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کے ارشادات ہیں، ان پر جم جانا پڑے گا۔ فاصبر، ڈٹ جائیے ان پر۔ صبر ہوتا ہے، عربی لغت میں صبر کہتے ہیں جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا رہا اور ایک دم لگام کھینچ کر اسے روک لے، تو رک جانے کا نام ہے صبر۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پر جم جائیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، بدکاروں اور اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی بات مت مانیے۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کی وساطت سے ساری انسانیت مخاطب، مقصد ساری انسانیت کو بتانا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جس سے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی استثناء نہیں۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی قانون بنتا ہے اور اس میں یہ فقرہ درج کر دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم یا صدر مملکت پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا، وہ بھی اس سے استثناء ان کو بھی نہیں ہے۔ قانون میں حکمرانوں کو استثناء ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم یا صدر یا ان کے خلاف آپ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی انہیں امیونٹی حاصل ہے، پناہ حاصل ہے، انہیں قانون سے تحفظ حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قانون بن جائے کہ اس میں صدر و وزیر اعظم کو بھی تحفظ نہیں، ان پر بھی لاگو ہوگا، تو کیا ملک کا کوئی شہری سوچ سکتا ہے کہ میرے لیے نہیں ہے؟ اسی طرح جب خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت میں کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا عاصمن، عاصم کون ہے؟ جو زبانی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، عملاً نہیں مانتے۔ کافر کون ہے؟ جو زبانی بھی انکار کرتے ہیں، عملاً بھی انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی جائے۔ اس سے مراد ذاتی زندگی سے لے کر ملکی قوانین تک ہے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں بھی ایسا نظر آنا چاہتے ہیں جیسے کافر ہیں، عیسائیوں یہودیوں کی طرح۔ ہم اپنی رسومات میں ہندوؤں جیسی رسمیں اختیار کرنا، اس میں کہتے ہیں بڑی شہرت ہے، ناموری ہے۔ شادی تو شادی، ہم موت پر بھی ہندوؤں کی رسومات، یہ 30واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی 40واں نہیں کیا کسی کا، صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون میں کسی نے نہیں کیا، علماء متقدمین نے۔ ہم نے اب دنیا میں اور ملکوں میں مسلمان کو نہیں کرتے، یہاں ہم نے ہندوؤں سے لے لیا ہے۔ یہ تیجا، 10واں، چوتھا، فلانا فلانا، یہ سب ہندو کرتے ہیں نا، تو ہم نے بھی لیا۔ اور بہت سی چیزیں، یعنی موت جس میں اللہ کو زیادہ یاد کر کے، مسلمانوں کا تو طریقہ یہ ہے کہ جو مر جائے سب اکٹھے ہو کر اس کے لیے بھی مغفرت مانگو اور اپنے لیے بھی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مرنے والوں کو بھی بخش دے۔ صرف میت کے لیے بخشش نہیں مانگی جاتی، اپنے لیے بھی پہلے اپنے لیے مانگی جاتی۔
شروع اپنے سے کیے جاتی کہ یا اللہ کوئی پتہ نہیں کل اس کی جگہ، ابھی اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، مجھے بھی بخش دے۔ تو کم از کم اپنی زندگی میں وہ طریقے اپناؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ طریقے وہ ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں، جو اللہ کا ارشاد ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معروف مقدمہ میں لکھا ہے کہ جس قوم جیسی شکل بنا لی جائے یا لباس اپنا لیا جائے یا رسومات اپنا لی جائیں، اس کے بڑے بڑے گناہ بھی ہلکے لگنے لگتے ہیں، بندہ اپنا لیتا ہے۔ جو من جانب اللہ گرفت ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے، اللہ جانے بندہ جانے۔ ظاہر جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کی بڑی بڑی برائیاں بھی بندہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب لباس اور حلیے غیر اسلامی ہیں تو پھر ہمارے قوانین بھی غیر اسلامی، اور روز شور ہوتا ہے جی ہماری اسمبلی بڑی مقدس ہے، اب اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسے مقدس بھی کہتے ہیں، اور اس میں وہ قوانین بناتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو کیا تقدس ہے اس میں؟ کون سی تقدیس ہے، کون سی پاکیزگی ہے؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بڑا منہ ٹیڑھا کر کے ہمارے حکمران قوم سے انگریزی میں خطاب کرتے ہیں، جنہیں بولنی پنجابی نہیں آتی، سمجھ پنجابی میں نہیں آتی، وہ انگریزی سمجھیں گے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ قوم سے خطاب ہو رہا ہے جس کے نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے تو کوئی 5% بھی نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو دستخط ٹیڑھے میڑھے کر کے سیکھ لیتا ہے دستخط کرنا، اسے پڑھا لکھا شمار کر کے کہتے ہیں جی 27% پڑھے لکھے ہیں، 40% ہیں۔ حقیقتاً جو لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں وہ تو شاید 10-15% ہوں۔ یہ باقی دفتری کلریکل جاب ہے، کسی نے 10 جماعتیں پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، دفتری کام کرنے لگے، اسے پڑھا لکھا شمار کرنا کون سا علم ہے اس کے پاس؟ خط پڑھ لیتا ہے تو عالم ہو گیا۔ اس کے باوجود جنہیں اردو سمجھ نہیں آتی ان سے خطاب انگریزی میں ہوتا ہے۔ بھئی کمال ہے، تمہاری اپنی کوئی زبان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیشن جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ہے، شکل ان جیسی ہے، لباس ان جیسا ہے، زبان بھی ان کی استعمال کرنی ہے، کردار بھی انہی جیسا ہے، غذائیں بھی انہی جیسی ہیں، کرتوت بھی وہی ہو گئے۔ تو فرمایا لا تطع منہم عاصما او کفورا، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور عملاً نہیں مانتے، یا جو لوگ دین کا انکار، ان کی بات نہ سنی جائے، ان کی پرواہ نہ کی جائے۔